السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں و عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور بندہ بن کر رہنے کی ہمیں ہدایات ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بہت بڑا شرف ہے ہمارا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ دونوں نسبتیں بہت بڑی ہیں۔ اس کے بعد خاندانی نسبتیں چھوٹی نسبتیں ہیں، عہدوں کی نسبتیں چھوٹی نسبتیں، اور پیسوں کی نسبتیں بہت چھوٹی نسبتیں۔ جائیداد ہے کسی کے پاس بہت بڑی اور اربوں خربوں کا مالک ہے وہ، یہ نسبت کوئی نسبت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہمارے رب کے نزدیک نہیں ہے۔ بہت اونچے خاندان کا آدمی ہے اور اس کے خاندان میں بڑے سخی لوگ گزرے ہیں، بڑے بہادر لوگ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہوں والا خاندان ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور اس کے پاس تقوی نہیں ہے اور اس کے پاس جو روحانی صفات ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ بیچارہ کنگال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بادشاہتیں اور یہ پیسے، یہ کثرتیں اور یہ جتنے بھی خاندانی شرافتیں ہیں، یہ تب آدمی کے کام دیتی ہیں جب اس کے پاس ایمان ہو، جب اس کے پاس تقوی ہو، جب اس کے پاس اللہ کا خوف ہو، یہ چیزیں تب کام دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اعلان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع ہے، یہ پوری صورت معاشرت سے بھری ہوئی ہے۔ ادب سکھایا ہے ہمارے رب نے کہ مسلمان ہو اور وہ بڑوں سے آگے بڑھ کے بات کرے، بڑوں کے سامنے اس کی آواز تیز نکلے، تو یہ اچھی نظر سے شریعت نے اس کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی شماس ابن قیس رضی اللہ عنہ، آواز تیز تھی، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ ایمان والو نبی کے آواز سے اونچی آواز مت نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جو عمل کیا ہو اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ سارے عملوں کو تباہ نہ کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، پتہ بھی نہیں ہے، چیزیں چھن گئی تم سے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مصیبت نہ آ جائے۔ تو ایک صحابی، یہ آیت نازل ہوئی، گھر میں بیٹھ گئے اور وہ مسجد ہی نہیں آ رہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نمازوں میں بھی حالات لیتے تھے، بھئی فلانا فجر میں نماز پڑھائی، یوں پیچھے دیکھتے تھے، فلانا نماز میں نہیں ہے، فلانا دیکھو بھائی ذرا وہ کیوں نہیں آیا، ذرا دیکھ لو فجر میں نہیں ہے وہ، یا آپ مسجد میں وہ پوچھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب جو بازار کے نگران تھے، تو ان کو بازار کی طرف حضرت گئے تو ان کی والدہ ملی، کہا آج آپ کا بیٹا فجر میں نہیں تھا، آج آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی امیر المومنین پوری رات نفلیں پڑھتا رہا اور بس صبح کے قریب میں اس کی آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پوری رات سوتا رہتا، پوری رات سوتا رہتا، ایک رکعت نہیں پڑھتا، لیکن فجر کی جماعت میں ہوتا، فجر کی جماعت کے اندر وہ شریک ہوتا۔ اس طرح کے حالات کا تجسس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اشاہد فلان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فلانا ہے بھائی دیکھ لو، ذرا صف کے اندر نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھ لو فلانا آیا ہے مسجد میں۔ ابھی تو ہمارے محلوں کا، مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں کوئی سالوں سال نہ آئے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کون آیا کون چلا گیا،
اور آدمی محلوں میں رہتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، نہ مسجد میں پتہ، نہ امام کو پتہ، کسی کو پتہ نہیں، کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، بس وہ ہم نے یہاں فلیٹ میں رہتے تھے، گھر چھوٹا پڑ گیا تو ہم نے بنگلہ لے لیا، سالہ سا یہاں کے پہلی صف کے نمازی شفٹ ہو جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کرتے تھے، بھئی وہ فلانا نظر نہیں آ رہا، جا کے دیکھ کے آؤ، بیمار تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب وہ گئے، انہوں نے کہا میں بیمار نہیں ہوں، میری آواز تیز ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اگر تیز آواز میں کوئی گفتگو ایسی ہو جائے جو نبی کے شان کے مطابق نہ ہو تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ بے ادبی آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ بہت زیادہ بڑھیا قرآن کا علم، حدیث کا علم، سب چیزیں حاصل ہیں، ادب ہی نہیں ہے، نہ چھوٹے کا پر شفقت، نہ بڑے کا ادب۔ اور باپ سے خوف اس لیے ہے کہ باپ کہیں مار نہ ڈالے، استاد کا خوف اس لیے ہے کہ استاد کہیں غصہ نہ ہو جائے، باقی آدمی کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا، اور انتہائی بے سری کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے تو یہ آدمی بہت جلدی گر بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے استادوں نے مشکات شریف کا سبق، ہمارے استاد محترم اللہ ان کو صحت دے، حضرت مولانا فضل محمد صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے، جلد اول میں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں، اس میں یہ بات بتائی کہ ایک بزرگ کہنے لگے ہم نے علم تو سیکھا 20 سال میں، لیکن ہم نے ادب سیکھا 30 سال میں۔ ادب سیکھنا چاہیے، اور ادب آدمی کو بہت آگے بڑھا دیتی ہے، اور بے ادب محروم شد از فضل رب، فارسی کا ایک چھوٹا سا قطعہ ہے، ٹکڑا ہے، بے ادب آدمی وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایسا محروم ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو با ادب با نصیب، قسمت اگر چاہیے تو با ادب رہے آدمی۔ اور ہمارے استاد نے یہی، جن کا میں نے نام لیا، مشکات کی کاپی میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے آج بھی کہ الدین کلہ ادب، دین یہ تو سراسر ادب ہی کا نام ہے، دین یہ سراسر ادب کا نام ہے۔ دین ہمیں بیٹھنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، اور دین ہمیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے۔ دین، اب کہتے ہیں پیشاب میں دین کا کیا کام ہے؟ جی جناب، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سانس سانس میں دین کا کام ہے، ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے پہلے سانس سے لے کر ہماری آخری سانس تک، پہلی سانس آخری سانس، اس سانس یعنی میں نے حرکت کی بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ حرکت آدمی نہیں بھی کرتا سانس لیتا ہے، میں نے نقل و حرکت کی بات ہی نہیں کی، میں نے سانس کی بات کی، اس لیے کہ آدمی حرکت میں نہیں ہوتا لیکن سانس لے رہا ہوتا ہے، سانس بند نہیں کرتا، کتنی دیر بند کرے گا؟ تھوڑی دیر بند کرے گا، پھر لینا شروع کر دے گا۔ تو پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک شریعت ہمیں مخاطب کرتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں کرنا، پہلا سانس ہے تمہارا، تم ابھی آئے ہو دنیا کے اندر، شریعت بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ جی اس کے کان میں اذان دے دو، دوسری کان میں تکبیر کہو، ابھی آیا ہے، ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں، شریعت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، شریعت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب کیا کرو کہ جی اس کے پیٹ میں پہلی چیز کیا جائے، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کھجور وہ اپنے منہ کے اندر بالکل باریک کر لیں، اور وہ ہلکا سا کھجور کا وہ جو پیسٹ ہے وہ بالکل ملائم، وہ اس کے تالو کے ساتھ لگا دو، اس کو تحنیک کہتے ہیں، تحنیک علی وزن تبریک، برکت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کر لو جیسے تمہارے نبی نے کیا۔
بچے پیدا ہوتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سائب ابن یزید ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا تھا، میری خالہ میں بیمار تھا، میری خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئی، اللہ کے رسول نے مجھے گود میں بٹھایا اور اللہ کے رسول نے مجھے برکت کی دعا دی. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر، میں اللہ کے رسول کے پاس گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے رسول نے اپنے جھوٹا پانی پلایا، اللہ کے رسول نے دعا دی. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پچھنے کا خون نکلوایا تھا اور انہوں نے وہ خون پی لیا تھا اللہ کے رسول کا. اور آپ کو بعد میں پتہ چلا، آپ نے فرمایا جس کے بدن میں میرا خون، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کریں گے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ ادب ہمارے نبی سے سیکھا. اور چھوٹے میں بھی ایسے ہی ادب تھا اور بڑے میں بھی ایسے ہی ادب تھا اور عورتوں میں بھی ایسے ہی ادب تھا. اور دل اور ادب کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں ہے. بعض لوگ ظاہر میں بڑے ایسے ہوتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، لیکن دل سے بے ادب ہوتے ہیں. ادب کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، ظاہر کے ساتھ بھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ظاہر میں ادب نہیں کرتا، ادب تو دل کو کہتے ہیں. نہیں، دل ظاہر دل کا ترجمان ہے. تمہارے دل میں اگر ادب ہوتا تمہارے ظاہر میں بھی ادب ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ میں آیا نہیں، حضور نے بندے بھیجے کہ بھی میرا صحابی مسجد میں نہیں آ رہا، دیکھ تو لو. جب دیکھا انہوں نے یہ عذر پیش کیا، آواز تیز ہے اور کہیں بے ادبی میں زور سے آواز نکل گئی تو میں تباہ نہ ہو جاؤں. ہمارے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی برکت سے ایمان ملا ہے، باقی تو ہم خالی ہیں. یہ اگر چھن گیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو کہیں کہ یہ آواز تیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں تیز آواز دی ہے. تم مسجد آیا کرو اور اس کو کہو کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ میرا صحابی تو جنتی لوگوں میں سے ہے. اگرچہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کا لقب دیا اس ادب کی بنیاد پر. تو مسلمان، وہ مسلمان کے اندر یہ خصلتیں ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. یہ سورہ حجرات میں نے ابھی اس کو شروع سے بس اس کی چیدہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایمان والوں، اپنے بڑوں سے بات چیت میں بھی پہل مت کرو. ابو کچھ بات کر رہے ہیں، آپ چپ ہو جائیں. آپ دنیا سے کیا واقف ہیں؟ ہمیں پتہ ہے دنیا کا. آپ پرانے ذہن کے آدمی ہیں، نعوذ باللہ. والدہ سے ایسی بدتمیزی لہجے میں گفتگو کرنا اور والدہ کو ایسے جھڑک دینا، یہ حکم ہے آسمانی. ان باتوں کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہے. تو اپنے بڑوں سے پہل مت کرو گفتگو میں اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور اپنے والد سے آگے مت چلا کرو. والد کو، اپنے استاد کو پہلے بیٹھنے دو، اس کے بعد تم بیٹھا کرو. تمہاری آواز تمہارے والد والدہ کی آواز سے تیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کہیں گے کہ بھئی مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے. اور ایک جگہ جب آدمی رہتا ہے تو ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں. اس کا علاج ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تمہاری زبان سے ان کے سامنے اف تک کا جملہ بھی نہ نکلے. اور تم اپنے والدین سے جھڑک کے گفتگو مت کرنا.
یہ باتیں اس وقت آ رہی ہیں یہاں پر شکایتوں کی صورت میں کہ بھائی نے والدہ کو کمر پہ مارا، بھائی نے والدہ کو تھپڑ مارا، بھائی نے والدہ کو دھکا دیا اور والدہ گر گئی زمین پر. یہ باتیں ہیں، آ رہی ہیں. اس محلے کے اندر جنازہ انتقال ہوتا ہے، والدہ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا یہاں قریب میں کسی جگہ رہتا ہے اور لاش پڑی ہوئی ہے اور بیٹا 3 گھنٹے کے بعد آتا ہے. کیوں؟ بچوں کو اسکول چھوڑنا تھا. اور بھئی ان بچوں کی دادی کا انتقال ہوا، ان بچوں کے دادا کا انتقال ہوا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ کو آج بھی اسکول کا غم تھا. کی باتیں یہ لگتی تھی انوکھی کہ کافر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں. جی یہ بوڑھے بوڑھیاں یہاں رہیں گے اور جناب جو ہے وہ 25 دسمبر کو جا کے پھول کا گلدستہ دیں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑے فرما بردار ہیں. اور موت واقع ہو جاتی ہے تو جی میں تو بہت بیزی ہوں، آ نہیں سکتا، آپ ان کو کفن دفن کر لیں اور میں آپ کو اکاؤنٹ وہ بھیج دوں گا، آپ پیسے کاٹ لیجئے گا. یہ بڑا حقوق والا بچہ ہے. نہیں، ہمیں تو یہ سبق ہے، ہمارے دین کا تقاضا مرتے دم تک اپنے ماں باپ کے ساتھ چمٹے رہو. اور اگر وہ تمہیں دور بھی رکھیں، وہ کہیں جی ہم نہ اس بہو کے ساتھ رہیں گے نہ ان پوتوں کے ساتھ رہیں گے، تو ان کا بیٹا ہے، تجھے تو حاضری دینی پڑے گی. اس کی تیری بیوی سے نہیں بنتی، سخت مزاج ہے وہ خاتون یا وہ مرد یعنی تمہارا والد سخت مزاج ہے، تمہارے بچوں سے نہیں بنتی، تو ان کا بیٹا ہے، تجھے تو نرم رہنا پڑے گا اور تجھے تو مرتے دم تک ان کے ساتھ چمٹنا پڑے گا، ان کی خدمت، ان کے ہاں میں لانی ہے، جھڑک کے بات نہیں کرنی. ایک بد اخلاق آقا، اس کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ کہا جی بالکل بادب رہنا ہے، دب کے رہنا ہے. ایسے ہی اپنے ماں باپ کے سامنے رہنا اور بڑے ادب سے ان سے گفتگو کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والے لہجے میں بات کرنا، آواز آہستہ کر کے بات کرنا. اور بزرگوں کو بات ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتی. بیٹا کیا کہا آپ نے سنا نہیں، یہ جملے نہ کہیں، آپ اندھے ہو گئے، یہ جملے کہنے کے ہیں، آپ کے سر میں تو دماغ ہی نہیں ہے، یہ جملے کہنے کے ہیں. آپ کی والدہ ہے، آپ کو پیٹ میں رکھا، اس پہلے دن کے حمل سے لے کر کے آخری دن تک موت و حیات کی کشمکش، اس کا مشاہدہ آج کل شوہر حضرات کرتے ہیں، خاص کر کراچی میں. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اب پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے جی بیٹی کو حمل ہے اور بہو کو حمل ہے. پہلے دن سے، پہلے 9 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا تھا، عورتیں کام کرتی تھی. ہماری آنکھوں کے سامنے کے قصے ہیں. مغرب کے بعد ولادت ہو رہی ہے، 10 منٹ پہلے وہ کیا کر رہی ہے؟ آٹا گوندھ رہی ہے، اور 10 منٹ کے بعد گھر ہی کے اندر ولادت ہو گئی، جی فارغ ہو گئی، بچہ ہو گیا. اور اب تو جناب جو ہے وہ پہلے دن سے مصیبت، نہ اس عورت نے کام کرنا ہے، نہ اس نے اتنا سا کام کرنا ہے، اور سارا نشہ اس کا اترنا ہے شوہروں کے اوپر، اور جانا ہے جناب اپنی اماں کے گھر میں سو جانا ہے، بیڈ ریسٹ ہے جناب. کتنے مہینے تک؟ 10 مہینے تک. اس کے ولادت کے بعد پھر 2-3 مہینے اور شوہر بیچارہ جو ہے وہ پاپڑ بیچے جا کر کے گلیوں میں پھرے، اور بیوی اس کی وہاں بیٹھ گئی جا کے. اب تو یہ حال ہے. تو عرض یہ ہے کہ فرمایا کہ بڑے دب کے گفتگو کرنا اپنے ماں باپ سے. اصل وہ ہے، یہ باتیں انوکھی سی لگ رہی ہیں. اماں جان پوچھتی ہیں حضرت شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا، بیوی کا نہیں کہا. اجی عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا اس کے شوہر کا. شوہر، اور اگر خدا کے سوا سجدے کی اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے سوا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا حق ہے.
اور شوہر کے ذمے ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے۔ اب وہ شوہر دن بھر کام میں، حضرت رات کو آتے ہیں اور جناب کھانا کھایا یا نہیں کھایا، دوستوں میں گئے، 3 بجے حضرت آ رہے ہیں، خاک اس کا گھر بنے گا، وہ تو سارے اعتراضات ہوں گے، گھر کا تو نقصان ہے، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر عورتوں کا قصور ہے تو مرد بھی پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ سارا مسئلہ آیا ہے انٹرنیٹ کے اسمارٹ فون سے۔ ہر ایک کے پاس الگ آئی ڈی بنی ہوئی ہے، عورت کا کسی اور سے تعلق، مرد کا کسی اور سے تعلق، اور گھر ہو گیا دین سے خالی۔ بچوں کا اپنے تعلقات اور میاں بیوی کے اپنے، ان کے ماں باپ کے اپنے، تو پورا گھر بن گیا دوزخ کا در۔ تو اس لیے شریعت ہمیں آداب سکھاتی ہے کہ ہر ایک کا ادب لو، اور اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے تابعدار رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دب کے رہنا ان کے سامنے، لیکن جائیداد کی خواہش میں نہیں کہ بھئی میرے نام پہ کوئی چیز کر دیں گے، نہیں، من الرحمتی، من سببیہ ہے یہاں پر، شفقت کی وجہ سے، ان پر ترس کھانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ تیرے دل میں ان کی محبت ہے، تجھے پیسوں سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کے سامنے دب کے رہنا۔ دبنا کیا ہے؟ ان کندھوں کو ان کے سامنے ایسے نہیں کرنا، ان کے سامنے ایسے کرنا، دب کے رہنا۔ یہ کندھے گرا دو اپنے ماں باپ کے سامنے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ڈرائیور ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا چوکیدار ہو، چاہے وہ بہت ہی مفلوق الحال ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، آپ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کی اربوں کی جائیداد ہے، ابا بہت کمزور آدمی ہے، آپ نے اس ابا کے سامنے بھی ادب سے رہنا ہے، اور آپ نے فخر سے بتانا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میری والدہ ماجدہ ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں جو جی رہا ہوں یہ ان کی برکت سے جی رہا ہوں، میرا جو کچھ، میرا سرمایہ میرے ماں باپ ہے، میری جنت بھی یہی ہے، میری دنیا بھی یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے۔ آپ کو کیا پتا، ایک بہت بڑے بزرگ کا قصہ ہے، خدا نہ کرے کوئی بے ادبی کے الفاظ اس قصے میں سامنے نہ آ جائے، لیکن ایک سچا قصہ ہے۔ وہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بڑے استاد ہیں، رات کو اپنی والدہ کے پاؤں کے اوپر پاؤں دبا رہے تھے، والدہ سو گئی، اس وقت ایک حدیث سامنے آئی، ان استادوں کے، یہ جو بزرگ ہیں، اپنی والدہ کی خدمت، اور میں آپ سب سے عرض کروں گا روزانہ بدنی خدمت کریں اپنے ماں باپ کی۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جن کے بس میں ان کے ماں باپ تک پہنچنا ہے، اگر دور ہے، گاؤں میں رہتے ہیں تو روز فون کریں، کسی اور ملک میں ہے تو روز رابطہ کریں، فون آسان ہو گیا ابھی، پہلے تو ملک کے اندر 40 روپے منٹ ہوتا تھا پی ٹی سی ایل سے، اب تو جناب فاصلے ختم ہو گئے، تو لمحوں میں آدمی گھنٹوں بات کرے، روز فون کرنے اپنے ماں باپ کو، اور اگر کراچی شہر میں ہیں، کسی اور بھائی کے پاس رہتے ہیں، روز جائیں، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، ان کی خدمت میں روز ان کی والدہ کی ٹانگیں دبائیں، لوگ ان کے کندھے دبائیں، ہو سکے تو روز ان کے سروں پہ تیل لگائیں، ہلکا سا زیتون کا تیل لے کے ان کے پاؤں کے تلووں کو ایسی مالش کریں، اور ان کے گھٹنوں، اس کے ٹانگوں پہ ذرا سی مالش کریں۔ آپ کا 10 منٹ کا ان کے بدن کو دبانا، میں قسم کھاتا ہوں وہ اگر آپ کے لیے اتنی سی دعا کرتے ہیں تو اتنی دعا کریں گے، میرا بچہ اتنے دور سے آیا، اس نے میری خدمت کی۔ چاہے آپ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن آپ اپنی ماں سے چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن اپنے باپ سے چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے سیٹ ہیں لیکن اپنے استاد سے چھوٹے ہیں۔ استاد استاد ہے، جس نے آپ کو قرآن و حدیث سکھایا، جس عورت نے آپ کو پیٹ سے جنا، جس نے پخانہ پیشاب صاف کیا،
اور جس باپ نے آپ کے بخار کو برداشت نہ کر سکا اور رات کے 2 بجے آپ کو گود میں لے کر کے ہسپتالوں کے چکر لگائے اس نے، اس باپ کو آج آپ کہتے ہیں کہ آپ پرونے ذہن کے آدمی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ نے ان کے سامنے ایسے دب کے رہنا ہے ان کے، اور کیا کہنا ہے؟ روز یہ دعا کرنی ہے سب بھائیوں نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر کسی کو عربی نہیں آتی اپنی زبان میں جو آپ کی زبان ہے، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. یہ دعا اس بیان کے اندر 90 سال کے اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ کو فوت ہوئے بھی 40 سال ہو گئے، ان کے ذمے بھی یہ دعا مانگنی ہے. اور یہ دعا جو اس بیان میں سب سے چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کچھ سمجھ ہے تو وہ بھی یہ دعا مانگے، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. پھر گھر میں رہتے ہیں، کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی، 20واں رمضان تھا ابھی، اور اعتکاف میں آپ سمجھیں کہ اثر کی وہ کوئی بات گھر میں آ گئی، میری زبان سے کوئی جملہ والدہ کے سامنے نکلا، نماز میں 4 منٹ باقی ہے، وہ جملہ نکل کے میں باہر نکلا. اب وہ یہاں میں آ رہا ہوں گھر سے نکلتے ہوئے، قسم خدا کی وہ جو آنا تھا، میں نے کہا تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ ابھی تو بیٹھے گا اعتکاف میں اور تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا. میں اپنے آپ پہ بیتی سنا رہا ہوں آپ کو. وہ نماز میں نے کیسے پڑھائی وہ اللہ کو پتا، وہ بیان کیسے ہوا وہ اللہ کو پتا. اور جیسے ہی سب چیزیں ختم ہوئی میں سیدھا گیا اوپر، اور میں گیا، میں نے اپنی ماں کی پاؤں پکڑے. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کے گھر کا مسئلہ ہو اور میں آ کر کے آپ کے سامنے بدتمیزی کروں؟ تو میری زبان سے اگر تیز جملہ نکلا ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ آیت میرے سامنے جو بھی میں آ رہی ہے آپ کے سامنے، یہ آیت یوں گھوم رہی تھی میرے سامنے. کیا؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے اندر کو جانتے ہیں. ان تکونوا صالحین، اگر تم اندر سے نیک ہو، گڑبڑ نہیں ہو، اور زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے تو فوراً معافی مانگو. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، ماں باپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں. چونکہ جس نے رجوع کر لیا اللہ اس کو بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے. اس لیے میری درخواست ہے روز بدنی خدمت کریں اپنے والدین کی، روز خیال رکھیں، ان کے آگے بڑھ کے گفتگو نہ کریں، ان کے سامنے زور سے نہ بولا کریں، ان کی بدنی خدمت کریں، چاہے ان کی زبانیں کڑوی ہوں اور وہ آپ سے بہت تیز لہجے میں بات کریں اور آپ کو کسی خاطر میں نہ لائیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ماں باپ کی زیادتی ہوتی ہے، اولاد بہت کوشش کرتی ہے لیکن ماں باپ وہ ان کی نیتوں پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. میری ان ماں باپ سے بھی درخواست ہے اپنے اندر نرمی پیدا کریں. اس حدیث کو دیکھ کر کے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، ہاں ان کو ذلیل مت کرو، لوگوں کے سامنے ان کو باتیں مت سنایا کرو، لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی عیب کو بیان مت کیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنے بچیوں کی، اپنی بہوؤں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے لڑکوں کی برائیاں بیان مت کیا کرو. اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کا خیال رکھو. بیٹے کی شادی ہوگی اس کو لات مار کے مت بھگایا کرو. داماد کو تو دے دی گھر میں جگہ، بیٹا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. یہ اس علاقے کی باتیں ہیں اور مختلف کراچی کے شہر کی باتیں ہیں. شادی کر دی، رشتہ خود آپ لے کے گئے، بہو آ گئی، کوئی شکایت بہو سے بھی نہیں، بچے کو باہر کر دیا، کاروبار سے بھی ختم، چیزیں ختم. کسی اور کا بیٹا وہ اپنا بیٹا بنایا، اپنے بیٹے کو دھکا دے دیا. ایسا نہ کریں، آپ کا بیٹا ہے. آپ کی نسل آپ کے نواسوں سے نہیں چلے گی، نواسوں کی نسل تو اپنے دادا سے چلے گی، آپ کی نسل تو آپ کے پوتوں سے چلے گی. آپ
फिर आपका बेटा, फिर आपका पोता। नवासे तो दूसरे दर्जे के। ये जो नवासों के ख्याल रखने का हुक्म है, ये इस वजह से कि लोग बेटियों को खातिर में नहीं लाते थे। भी बेटियों को ख्याल रखो, बेटियों को, उनकी औलादों का ख्याल रखो। इसका यह मतलब नहीं है कि अपने बच्चों को धक्का दे दो। अपने बच्चों को करीब करें, इन बच्चों को इज्जत दें, इन बच्चों के सर पे हाथ रखें और इनकी बातों से दरगुजर करें। और बच्चों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ खिदमत करें और रोज़ दुआएं लें। और कभी कभार ये बात पूछा करें, अम्मी अब्बू कोई बात मेरी ज़ात से आपकी अगर तकलीफ की बाइस है, आप मुझे बता दें, मैं उसकी इस्लाह करूँगा। इस कहने से कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, लेकिन क्या होगा, उनका दिल अच्छा होगा और उनकी ज़बान से आपके लिए अच्छे जज्बात और अच्छी चीज़ें निकलेंगी। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी फर्माबरदारों में और बाअदब लोगों में शामिल फरमाएँ। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।